الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ کل آپ کے سامنے متقین لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، تیسری آیت کریمہ میں متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ کل میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا تھا۔ جتنی بھی عبادتیں فرض ہوئی ہیں وہ تمام عبادتیں زمین پر فرض ہوئی ہیں۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادتیں فرض ہوئی ہیں زمین پر، لیکن نماز ایک ایسی محتم بشان عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے پاس سے بھیجا اور نہایت اہتمام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کے اوپر تشریف لے گئے، عرش معلیٰ پر گئے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی، اور جب واپسی ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے 50 وقتوں کی نماز بطور تحفہ عنایت فرمایا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 45 نمازیں کم کر دی گئیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے عبادتوں میں نماز ہی فرض ہوئی ہے، اور سب سے پہلا جو حساب ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کا ہی حساب ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے، ان لوگوں میں وہ بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرتے تھے، نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور نماز کے تعلق سے ہمیشہ وہ بے چین رہتے تھے۔ یعنی نماز کے اوقات کے بارے میں، ارے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا کیا، نماز اذان ہو گئی کیا، اور نماز کا کہیں ایسا نہ ہو وقت جو ہے چلا جائے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ان کو جگہ عنایت فرمائیں گے۔ یہ تو نماز کی فضیلت ہے، لیکن نماز ترک کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیظ و غضب دیکھیے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اپنی امت پر نہایت شفیق تھے، نہایت مہربان تھے، یہاں تک کہ نماز پڑھاتے وقت اگر پیچھے کوئی بچہ رونے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے، اتنے رحیم اور کریم تھے۔ لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ مصلی پر اپنی امامت کی جگہ پر کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، اور میں نوجوانوں سے یہ کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو، اور بغیر عذر کے جو لوگ نماز کو نہیں جماعت کو چھوڑ دیتے، نماز چھوڑنا اس سے بڑا جرم ہے، جو لوگ بغیر عذر کے بغیر کسی وجہ کے جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ نماز چھوڑنا تو بتائیے اس سے بڑا جرم ہوگا، جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ جماعت چھوڑنے والوں کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ ہے، اتنے رحیم کریم ہونے کے باوجود، تو نماز چھوڑنے والوں کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والوں کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان، شداد وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگائیے نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ روضۃ الصالحین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، روضۃ الصالحین جو کتاب ہے عربی، اس کا ترجمہ اردو میں بھی، اس کے اندر لکھا ہے ایک بچی کا انتقال ہوا، جوان بچی کا، تو اس کے خاندان والوں نے جا کر کے دفن کیا۔ اتفاق سے اس بچی کا جو بھائی تھا اس کی کوئی قیمتی چیز قبر میں رہ گئی، تو وہ بیچارہ گیا چھپ کر کے، جا کر کے کہ قبر کھودوں گا اور وہ جو قیمتی چیز ہے وہ نکال لاؤں گا۔ وہ جب گئے تو انہوں نے قبر کھودی، مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ وہ قبر بالکل آگ کا انگارہ بنی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے، آگ شعلہ بھڑک رہا اس کی قبر کے اندر۔ روتا ہوا گھبراتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور آ کر کے کہا امی امی ہماری بہن کی قبر میں تو آگ جل رہی ہے، شعلہ بھڑک رہا، آخر اس کا کون سا ایسا جرم تھا، کون سی ایسی غلطی تھی؟ تو ماں نے کہا بیٹے وہ تو بڑی ہی پابند تھی نماز کی، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی تھی، لیکن میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ دو باتیں آتی ہیں۔
ایک اس کے اندر خرابی یہ تھی، برائی اس کے اندر یہ تھی، نماز کو وقت سے بے وقت کر کے پڑھتی تھی. نماز پڑھتی تھی لیکن وقت سے بے وقت، یعنی ظہر کی نماز عصر میں پڑھنا، عصر کی نماز مغرب میں پڑھنا، یہ اس کی عادت تھی. نماز کے اوقات کا اہتمام نہیں کرتی تھی وہ بچی. اور دوسری جو اس کے اندر عادت تھی یہ تھی کہ وہ بازو کے پڑوس میں جب میاں بیوی میں کوئی بات ہوتی تھی تو وہ کان لگا کر کے سنتی تھی، ٹوہ لگاتی تھی، ٹوہ لگا کر کے ان کی باتوں کو سنتی تھی کہ دونوں میاں بیوی کیا بات کر رہے ہیں. ان دونوں باتوں کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو آگ کا انگارہ بنا دیا ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خود میں نے یہ بات سنی، وہ کہتے تھے، ایک بزرگ کا قول نقل کرتے تھے اپنی تقریر کے اندر کہ میں تم کو قبرستان میں جا کر نمازی کی قبر بھی بتا دوں گا، بے نمازی کی قبر بھی بتا دوں گا. کون سا آدمی نمازی تھا اس کی قبر بھی میں بتا دوں گا، اور کون سا آدمی بے نمازی تھا اس کی بھی میں قبر بتا دوں گا. نمازی آدمی کی قبر کے انوارات اور برکات کو دیکھ کر کے معلوم ہو جاتا تھا بزرگ کو، اور بے نمازی آدمی کی قبر سے جو نحوست ٹپکتی تھی اس کو بھی دیکھ کر کے سمجھ جاتے تھے. یہ ایمان کامل کے ذریعے سے اور ایمانی فراست کے ذریعے سے وہ سمجھتے تھے یہ قبر بے نمازی کی ہے اور یہ قبر نمازی کی ہے. اندازہ لگائیے کہ نماز کا کیا مقام ہے شریعت کے اندر. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بالکل بوڑھے ہو گئے، ان کو لوگ لا کر کے ان کو کھڑا کر دیتے صفوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ صفوں کے اندر جب کھڑے کر دیتے تو ان کے معتقدین اور ان کے مریدین تو مکمل نماز کھڑے ہو کر کے ادا کرتے تھے. اتنی عمر، 80-85 سال کی عمر میں. یہ تو وہ واقعہ ہے جو میں نے کتاب میں پڑھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ جب آخری وقت آیا، بیماری کی بالکل بچنے کی کوئی شکل کوئی صورت نظر نہیں آئی، چارپائی پر لا کر کے ان کو صفوں میں لا کر کے چارپائی رکھ دیتے تھے. ان کے مریدین اور ان کے چاہنے والے صفوں میں لا کر کے ان کی چارپائی رکھ دیتے تھے اور سب کے اندر جماعت کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے تھے. کتنا بڑا اہم مقام تھا نماز کا. مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال میرے استاد ہیں، میری فراغت 93 میں ہوئی ہے، ان کا انتقال شاید 99 میں ہوا. ان کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. نماز کے اوقات میں ان کے شاگرد وغیرہ لا کر کے پکڑ کر کے ان کو سب میں کھڑا کر دیتے تھے اور نماز بالکل کھڑے ہو کر کے وہ نماز ادا کرتے تھے. آج معمولی بہانوں پر لوگ کرسیوں میں بیٹھ جا رہے ہیں، کرسیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی نہیں ہو رہی اس کی بھی تحقیق نہیں کر رہے. آرام کے ساتھ باہر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں برابر، یہاں مسجد میں آ کر کے کرسی میں بیٹھ جا رہے ہیں. تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ. معمولی اگر پنکھا بند ہو گیا، لائٹ چلی گئی، نماز بالکل خراب ہو جا رہی ہے، ہماری بے چینی اور بے قراری آ جا رہی ہے. معمولی گرمی کی وجہ سے ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، نماز پڑھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اکابرین اور انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا، جب بھی کوئی مصیبت آئی تو وہ نماز کی طرف رجوع ہوتے تھے. تمام انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا. تمام انبیاء کرام جب کوئی مصیبت آتی، آندھی آتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول احادیث کے اندر بیان کیا، آندھی طوفان معمولی ہوا چلتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف آتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی مصیبت آ جانے دو، رات اگر چھوٹی ہو گئی تو نمازیوں میں کمی ہو جاتی. بارش ہو گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، یا رات جو ہے سرد رات ہے تو سردی کی وجہ سے بھی نمازیوں میں کمی. چھوٹی رات ہو گئی تو بھی نمازیوں میں کمی. کوئی مصیبت آئی تو نمازیوں میں کمی. چھوٹے چھوٹے پروگرام، چھوٹی چھوٹی تقریبات میں سینکڑوں لوگ نماز قضا کر دے رہے ہیں. 4 بجے تک تقریبات چلتی، معمولی ولیمہ جس کے بارے میں آج لکھ رہے ہیں. ولیمہ تو سنت ہے، لیکن ایک سنت کی ادائیگی میں ہزاروں خدا کی نافرمانیاں ہو رہی. ولیمہ کیا ہے؟ سنت ہے. کھانے پینے کی سنت ہم کو بہت یاد رہتی ہے. ارے مولانا یہ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا حکم ہے نا. کھانے پینے کی سنت کے بارے میں پوچھتے لوگ، لیکن یہ نہیں پوچھتے نماز میں کتنے فرائض، نماز میں کتنے واجبات، نماز میں کتنی سنتیں، وضو میں کتنے فرائض، وضو میں کتنی سنتیں، یہ سب کوئی نہیں پوچھتا. ہاں کھانے پینے کی سنت بہت. ارے ولیمہ آپ کیسا نہیں جاتے؟ ولیمہ سنت ہے نا. کیا ایک ولیمہ ہی سنت رہ گئی اور دوسری سنتوں پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ 4 بجے تک ولیمے کے پروگرام ہوتے، اور حیدرآباد وغیرہ میں تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے، صبح تک پروگرام ہوتا. کتنے سارے لوگ پروگرام میں شریک ہو کر کے جا کر کے سو جاتے، دن بھر منحوس کی طرح سوئے رہتے. تو ایک سنت کی ادائیگی کتنی حرام چیزیں ہو رہی، کتنے حرام کام ہو رہے ہیں.
نماز کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا. نماز کے اندر دنیا کی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 3 چیزوں سے محبت ہے. ایک تو ایک نیک بیوی اور عطر خوشبو اور نمازوں میں میری ٹھنڈک ہے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں میری ٹھنڈک رکھی ہے. اندازہ لگائیے نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی وعیدیں نازل فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کے بارے میں ناراضی کا اظہار فرمایا ہے. تمہارے کبھی انشاءاللہ کل بھی تھوڑی سی بات آئے گی نماز کے تعلق سے کہ ہمارے صحابہ کرام بزرگان دین اولیاء اللہ کا کیا جو ہے نماز کے تعلق سے کیا عمل رہا اور انہوں نے کیسا عمل کر کے لوگوں کو بتایا کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے, کتنا بڑا عمل ہے کہ نماز کے بغیر بعض لوگ کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ان کے بارے میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ جب قبر کے اندر نماز نہیں ہوگی تو میرا کیسا وقت گزرے گا, قیامت تک میں کیسا رہوں گا قبر میں. بتائیے ہم کہتے نماز نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کیا کہتے قبر میں بغیر نماز کے میرا کیسا وقت گزرے گا. افسوس کا اظہار کرتے زندگی میں بغیر نماز کے میں قبر میں کیسا رہوں گا اور کیسا میرا وقت گزرے گا. ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا. بارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کامل نصیب فرمائے.